ایک غریب لکڑہارا جس کی قسمت ایک دن اچانک بدل گئی۔ صرف چند الفاظ، کھل جا سم سم، اور پہاڑ کے اندر خزانے کے دروازے کھل گئے۔ لیکن علی بابا نہیں جانتا تھا کہ 40 خونخوار چور اب اس کی جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ آخر وہ کون سا راز تھا جس نے پورے شہر کو خوف میں مبتلا کر دیا؟ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک بڑے شہر کے کنارے علی بابا نام کا ایک غریب مگر ایماندار لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ روز صبح جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور بازار میں بیچ کر اپنے گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ اس کا ایک بڑا بھائی بھی تھا جس کا نام قاسم تھا۔ قاسم بہت امیر تاجر تھا مگر غرور اور لالچ اس کے دل میں بھر چکا تھا۔ قاسم اکثر علی بابا کا مذاق اڑاتا اور کہتا، تم ساری زندگی یہی لکڑیاں ڈھوگے، قسمت صرف امیروں کا ساتھ دیتی ہے۔ علی بابا خاموش رہتا۔ وہ جانتا تھا کہ رزق اللہ دیتا ہے۔ ایک دن علی بابا ہمیشہ کی طرح اپنے گدھوں کے ساتھ جنگل گیا۔ سورج ڈھلنے والا تھا کہ اچانک اسے دور سے گھوڑوں کی تیز آوازیں سنائی دیں۔ دھڑ دھڑ دھڑ۔ علی بابا گھبرا گیا۔ اس نے فوراً اپنے گدھوں کو جھاڑیوں میں چھپایا اور خود ایک بڑے درخت پر چڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد 40 خطرناک سوار وہاں پہنچے۔ ان کے چہروں پر نقاب تھے اور ہر ایک کے پاس تلوار تھی۔ ان کے گھوڑوں پر سونے اور قیمتی سامان سے بھرے تھیلے لٹک رہے تھے۔ علی بابا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ ضرور ڈاکو ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ ان کا سردار ایک بڑے پتھر کے سامنے رکا۔ پھر اس نے بلند آواز میں کہا، کھل جا سم سم۔ یہ الفاظ سنتے ہی پہاڑ کا پتھر زوردار آواز کے ساتھ کھل گیا۔ علی بابا حیرت سے کانپ اٹھا۔ پہاڑ کے اندر ایک خفیہ غار تھا جو سونے، ہیرے، جواہرات اور قیمتی خزانے سے بھرا ہوا تھا۔ چور اپنا مال اندر لے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس نکلے اور سردار نے کہا، بند ہو جا سم سم۔ دروازہ فوراً بند ہو گیا۔ چور وہاں سے روانہ ہو گئے مگر علی بابا ابھی تک حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ درخت سے اترا۔ اس کے قدم کانپ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ غار کے سامنے پہنچا۔ پھر ہمت کر کے بولا، کھل جا سم سم۔ اچانک پہاڑ کا دروازہ کھل گیا۔ علی بابا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ غار کے اندر سونے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ہیرے ایسے چمک رہے تھے جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ اس نے زندگی میں اتنا خزانہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن اسی لمحے اس کے دل میں ایک عجیب خوف پیدا ہوا۔ اگر چور واپس آ گئے تو؟ اس نے جلدی سے چند سونے کے سکے ایک تھیلے میں ڈالے اور باہر نکل آیا۔ بند ہو جا سم سم۔ دروازہ بند ہو گیا۔ علی بابا تیزی سے اپنے گھر واپس پہنچا۔ اس کی بیوی نے جب سونے کے سکے دیکھے تو حیران رہ گئی۔ یہ سب کہاں سے آیا؟ علی بابا نے پہلے چھپانے کی کوشش کی مگر پھر سارا راز بتا دیا۔ اس کی بیوی خوشی سے رونے لگی۔ لیکن پھر اس نے ایک ایسی غلطی کر دی جس نے علی بابا کی زندگی خطرے میں ڈال دی۔ وہ سونے کے سکے گننے کے لیے قاسم کی بیوی سے ترازو مانگ لائی۔ قاسم کی بیوی بہت چالاک عورت تھی۔ اس نے ترازو کے نیچے موم لگا دیا۔ جب ترازو واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک سونے کا سکہ چپکا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر قاسم کی آنکھوں میں لالچ کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ غصے سے علی بابا کے گھر پہنچا اور چیخ کر بولا، سچ بتاؤ، تمہیں خزانہ کہاں سے ملا؟ علی بابا گھبرا گیا اور پھر اس نے وہ راز بتا دیا جو شاید اسے کبھی نہیں بتانا چاہیے تھا۔ قاسم کی آنکھوں میں لالچ کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس نے علی بابا کا گریبان پکڑ لیا اور غصے سے بولا، اگر تم نے مجھے وہ جگہ نہ بتائی تو میں پورے شہر کو بتا دوں گا کہ تم چوروں کا خزانہ چرا رہے ہو۔ علی بابا ڈر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر راز پھیل گیا تو چور اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آخرکار اس نے قاسم کو سب کچھ بتا دیا۔ پہاڑ کے سامنے جا کر کہنا، کھل جا سم سم، دروازہ کھل جائے گا۔ یہ سنتے ہی قاسم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگلی صبح وہ کئی خچروں اور خالی تھیلوں کے ساتھ جنگل روانہ ہو گیا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا، آج میں شہر کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں گا۔ جیسے ہی وہ پہاڑ کے سامنے پہنچا اس نے بلند آواز میں کہا، کھل جا سم سم۔ پہاڑ کا دروازہ فوراً کھل گیا۔ قاسم حیرت اور خوشی سے اندر داخل ہوا۔ ہر طرف سونے کے ڈھیر، ہیرے، جواہرات اور قیمتی خزانے پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ پاگلوں کی طرح خزانہ تھیلوں میں بھرنے لگا۔ اب میں بادشاہوں جیسی زندگی گزاروں گا۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ لیکن لالچ انسان کی عقل چھین لیتا ہے۔ قاسم اتنا خوش ہو گیا کہ واپسی کا جملہ بھول گیا۔ جب اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر چیخا، کھل جا، کھل جا گندم۔ دروازہ نہ کھلا۔ کھل جا چاول۔ خاموشی۔ اس کے چہرے سے پسینہ بہنے لگا۔ کھل جا مکئی۔ مگر دروازہ اپنی جگہ بند رہا۔ اب قاسم خوف سے کانپنے لگا۔ اسی لمحے دور سے گھوڑوں کی آوازیں سنائی دیں۔ دھڑ دھڑ دھڑ۔ قاسم کا رنگ زرد پڑ گیا۔ 40 چور واپس آ رہے تھے۔ وہ بھاگنے لگا مگر چھپنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ چند لمحوں بعد غار کا دروازہ کھلا اور چور اندر داخل ہوئے۔ سردار کی نظر فوراً قاسم پر پڑی۔ تو ہمارے خزانے تک پہنچنے والا یہی ہے۔
कासिम कांपते हुए बोला। अली बाबा पूरी रात सो ना सका। इसे बार बार यही खौफ सता रहा था कि अगर चोरों को इसका पता चल गया तो वो इसे और उसके खानदान को खत्म कर देंगे। उधर 40 चोरों का सरदार शहर में दाखिल हो चुका था। वो आम ताजिर का भेस बदल कर गलियों में घूम रहा था। इसकी आंखें हर वक्त अपने शिकार को तलाश कर रही थी। एक दिन इसने एक बूढ़े मोची को देखा जो गिल्ली के किनारे बैठा जूते सी रहा था। सरदार उसके पास गया और आहिस्ता से बोला, बाबा, अगर मैं तुम्हें सोने के सके दूं तो क्या तुम मुझे इस घर तक ले जा सकते हो जहां कुछ दिन पहले एक लाश लाई गई थी। बूढ़ा मोची चौंक गया। ये वही मोची था जिसे अली बाबा ने कासिम की लाश खामोशी से दफनाने के लिए बुलाया था। सोने के सिक्कों की चमक देखकर मोची लालच में आ गया। वो बोला, हाँ, मैं तुम्हें वो घर दिखा सकता हूं। चंद लम्हों बाद सरदार अली बाबा के घर के सामने खड़ा था। इसकी आंखों में खतरनाक चमक पैदा हो गई। इसने खामोशी से दरवाजे पर एक सुर्ख निशान लगा दिया ताकि रात को वापस आकर हमला कर सके। मगर अली बाबा की खादमा मरजाना बहुत ज़हीन औरत थी। जब वो पानी लेने बाहर निकली तो उसने दरवाजे पर अजीब सा निशान देखा। इसके दिल में शक पैदा हुआ, ये निशान किसने लगाया? मरजाना फौरन समझ गई कि कोई खतरा करीब है। इसने पूरे महल्ले के दरवाजों पर वैसा ही सुर्ख निशान लगा दिया। रात को जब चोर वापस आए तो हैरान रह गए। हर दरवाजे पर एक जैसा निशान मौजूद था। सरदार गुस्से से पागल हो गया। कुफुक, अब हमें असली घर कैसे मिलेगा? चोर नाकाम होकर वापस चले गए, लेकिन सरदार ने हार ना मानी। अगले दिन वो दोबारा आया। इस बार उसने सफेद निशान लगाया, मगर मरजाना ने फिर वही चाल चल दी। पूरा मोहल्ला एक जैसे निशानों से भर गया। अब सरदार का गुस्सा आसमान को छूने लगा था। इसने कसम खाई, आज के बाद मैं खुद अली बाबा को मारूंगा। कुछ दिन बाद सरदार एक अमीर ताजिर का रूप धार कर अली बाबा के घर पहुंचा। इसके साथ तेल के 40 बड़े मटके थे, लेकिन हकीकत ये थी, इन मटकों में तेल नहीं बल्कि चूर छुपे हुए थे। सरदार ने कहा, मैं मुसाफिर हूं, रात गुजारने की इजाजत दे दी। अली बाबा मेहमान नवाज आदमी था। इसने फौरन इजाजत दे दी। रात गहरी होने लगी। चूर मटकों के अंदर खामोश बैठे थे और अपने सरदार के इशारे का इंतजार कर रहे थे। मगर मरजाना को कुछ अजीब महसूस हुआ। जब वो बावर्ची खाने में गई तो तेल खत्म था। इसने सोचा मटकों से थोड़ा तेल ले लो। जैसे ही वो एक मटके के करीब पहुंची, अंदर से आहिस्ता आवाज आई, क्या वक्त आ गया है? मरजाना के हाथ कांप गए। वो फौरन समझ गई कि मटकों में खतरनाक लोग छुपे हैं, मगर इसने घबराहट जाहिर ना की। इसने खामोशी से खोलता हुआ तेल तैयार किया और फिर एक एक मटके में डाल दिया। रात के अंधेरे में खौफनाक चीखें दबकर रह गईं। 40 चूर खत्म हो चुके थे, सिर्फ उनका सरदार बच गया। जब वो अपने आदमियों को इशारा देने आया तो हर तरफ खामोशी थी। इसने मटके खोले तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे हुआ? वो फौरन दीवार फलांग कर भाग गया। अगले दिन मरजाना ने सारा वाकया अली बाबा को बताया। अली बाबा हैरत और खुशी से बोला, तुमने हमारी जान बचा ली। कुछ अरसे बाद वो सरदार दोबारा बदला लेने आया, मगर इस बार भी मरजाना की अक्ल ने इसे नाकाम बना दिया। आखिरकार सरदार मारा गया और यूं अली बाबा हमेशा के लिए 40 चोरों के खौफ से आजाद हो गया। अली बाबा ने अपनी दौलत गरीबों में बांटी, मुसाफिरों की मदद की और आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारी, जबकि मरजाना को इसकी वफादारी और बहादुरी के बदले खानदान का हिस्सा बना लिया गया। सबक: लालच इंसान को तबाह कर देता है, जबकि अक्ल, सब्र और नेकी इंसान को कामयाब बनाते हैं। और बाज़ औक़ात एक समझदार इंसान पूरी जिंदगी बदल देता है।